السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you student? I hope you all are fine. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today in our VD class, topic is Dua and Sunnah. Student, previous lesson revision. Lesson number 1, Dua before eating. If one forget the Dua and Dua after eating. Today, revision Sunnah way of eating. پیارے بچوں، الحمدللہ پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو دعا اور سنت کا ڈیفینیشن سمجھایا تھا. دعا کس کو کہتے ہیں، دعا کس سے مانگی جاتی ہے، اور سنت کا امپورٹنٹ کیا ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، وہ ہم نے الحمدللہ آپ کو بتا دیا تھا. پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے آپ کو دعا بیفور ایٹنگ یعنی کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کا ترجمہ بتایا تھا. اس کے بعد اگر آپ کھانے کی دعا بھول جاتے ہیں، بٹوین اگر یاد آ جاتا ہے تو آپ کون سی دعا پڑھیں گے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا. کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بھوکے سو جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی نعمت عطا فرمائی. تو جب ہم کھانا کھا چکے ہو تو اس کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، کیونکہ یہ گویا اس دعا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور تو نے ہمیں مسلمان بنایا. گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم آبھار مان رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ 3 دعائیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، آپ اس کو پڑھتے ہوں گے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے دا سنہ وے آف ایٹنگ، یعنی ہم نے کھانے کی دعا تو یاد کر لی، بٹوین کی بھی یاد کر لی اور آفٹر کی بھی یاد کر لی، لیکن اس کھانے کو ہم کس طریقے سے کھائیں گے تاکہ وہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے. اگر ہم سنتوں کا فالو کر کے کھائیں گے، سنت کے مطابق کھائیں گے تو یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بنے گا. اس لیے پیارے بچوں، یہ سنتیں ہمیں یاد کر لینا ہے، اور اس کو جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ میں نے جو سنتیں پڑھی ہے اس سنتوں کے اوپر میں کس طریقے سے عمل کر سکتا ہوں. گرلس ہو تو گرلس بھی کر سکتی ہے، بوائز ہو تو بوائز بھی کر سکتا ہے. کوئی ہارڈ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. یہ کام ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. تو جب وہ پوری دنیا کے یعنی پوری کائنات کے نبی ہو، ساری کائنات کے نبی ہو، وہ نبی اس کام کو کرے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے.
اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں، اور عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم ثواب کما سکتے ہیں، اجر کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آؤ بچوں، سب سے پہلے ہم جو سنت ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹو اسپریڈ آؤٹ اے کلوتھ آن دا فلور۔ یہ سب سے پہلی سنت ہے بچوں، کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم دسترخوان بچھائے بغیر نہیں بیٹھیں گے، چاہے ہم اپنے گھر کے اوپر ہو، چاہے ہم اسکول کے اندر ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ اس لیے جب آپ اسکول کے اندر آتے ہیں تو اس وقت ہم آپ کو، جب آپ لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم آپ کو میسج دیتے ہیں کہ آپ یا تو نیوز پیپر بچھا کر کھانا کھائیے یا آپ کاٹن بچھا کر کھانا کھائیے۔ کیوں؟ کہ یہ دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔ دوسری بات کہ اگر ہم نے دسترخوان بچھایا ہے تو اگر ہمارا کھانے کا دانہ اس دسترخوان کے اوپر گرا ہے تو ہم اس کو صاف کر کے کھا لیں گے، اور اگر آپ نے دسترخوان نہیں بچھایا ہے، چاہے گھر پہ ہو یا اسکول میں ہو، تو آپ اس دانے کو، اس روٹی کے ٹکڑے کو نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ جب آپ کا دانہ یا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوگا تو وہ گندا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں ہمارے پیر بھی چلتے ہیں، دوسری گندی چیزیں بھی، ڈرٹ بھی رہتا ہے، دھول بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گندا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ اگر ہم نے دسترخوان بچھا کر کھایا ہے تو اس کے اوپر گرا ہوا کھانا انشاءاللہ ہم کھائیں گے صاف کر کے، اور وہ کھانا ہمارا بیکار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر سب سے پہلے بتایا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو دسترخوان بچھا کر بیٹھے، وداؤٹ دسترخوان ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا۔ اس لیے آج سے ہم بھی دسترخوان بچھا کر کھائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، ٹو واش بوتھ ہینڈز اپ ٹو دا ریچ۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ کس کو دھوئیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ کہاں تک دھوئیں گے؟ گتوں تک دھوئیں گے، یعنی جس کو ہم کانڈے بولتے ہیں، گٹوں تک دھوئیں گے۔ اچھا، یہ ہاتھ کیوں دھونا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس لیے ہم ہاتھ دھوئیں گے۔ کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں یا یہ ہے وہ ہے، وہ تو بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے مائنڈ کے اندر یہ آنا چاہیے کہ ہاتھ دھو کر کھانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس لیے میں ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہا ہوں۔ نمبر 2، یہ ہاتھ اس لیے دھونے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں کے اندر جرمز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ ڈرٹی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہینڈ واش نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر جرمز ہے یا ہمارے ہاتھ ڈرٹی ہے، اسی پوزیشن کے اندر ہم کھانا کھائیں گے تو وہ جرمز ہمارے اسٹمک کے اندر جائیں گے، پیٹ کے اندر جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے باڈی کے اندر پرابلم ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہوگا، یہ سب بیماری پھر ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیوں ہاتھ دھونا ہے بچوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہمیں ہاتھ دھونا ہے۔ اس لیے آج سے ہم جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں گے۔ دیکھو، ہاتھ دھوتے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ دھوتے وقت اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں،
تو پانی ڈالنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ تو سمجھو کہ واش ہو گئے، مینس آپ نے پانی ڈالا، ہاتھ دھوئے، لیکن ہاتھ کے اندر جو جرمز تھے وہ جرمز دور نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو نرم ہو گئے، وہ گیلے ہو گئے۔ تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ واش کر رہے ہیں تو اچھی طریقے سے اس کو گھیس کر دھونا ہے، ہاتھوں کو اچھی طریقے سے ملے، تاکہ اس کے اندر جو جرمز لگا ہوا ہے، جو ہمارے ہاتھ ڈرٹی ہے، وہ اس کے اندر سے جرمز نکل کر پانی کے اندر چلے جائے، ہمارے ہاتھ کلین ہو جائے۔ پھر اگر ایسے حالت کے اندر ہم کھائیں گے تو ہمارے ہاتھ صاف ہونے کی حالت میں ہم کھائیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی ہم کھانا کھائیں گے تو کیا کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے، کبھی بھی وداؤٹ ہینڈ واش نہیں کھائیں گے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائی ہے، ہمیں اس کا اوپر عمل کرنا ہے، ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھو یہ ایک ہاتھ دھونے کی سنت، اگر ہم ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر جو جرمز ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا، پھر پیٹ کے اندر درد ہوگا، جس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر دوائی دے گا، دوائی کھانی پڑے گی، پھر اگر اس سے نہیں اچھا ہوتا ہے تو پھر بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، وہ پھر کچھ زیادہ پرابلم ہو گیا تو پھر اس کے لیے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ہم جتنی بھی سنتوں پر عمل کریں گے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے بچوں ہمیں سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہوئی دوسری سنت۔ دوسری سنت کیا ہوئی کہ ہم ہاتھ دھو کر ہی کھانا کھائیں گے، کبھی بھی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ نمبر 3، to say the dua before eating۔ یس بچوں، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، کیا بتایا تھا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو جب کھانا ہم شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ کے ہم کھانا شروع کریں گے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ گویا کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا، اب ہم جو بھی کھا رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے کھا رہے ہیں، شیطان اس کے بیچ کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھایا تو گویا کہ کون کھانا کھا رہا ہے؟ شیطان کھا رہا ہے۔ اس لیے بہت ساری مرتبہ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر، ممی پاپا کے واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز بھی آتے ہیں کہ شیطان آخر کیا کرتا ہے۔ کہ ایگزامپل ایک ویڈیو آیا تھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، تو وہ سویا ہوا آدمی جب اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان آ کر اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو پھونک مارتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھراتا ہے، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ تو سو جا، تو سو جا، تو سو جا، اس طریقے سے وہ سلائے رکھتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے اور وہ آرام سے سویا رہے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے اور جب کوئی بندہ، جب کوئی بچہ یا بچی کھڑی ہو جاتے ہیں سونے ہوئے کی حالت کے اندر، سوئے ہوئے کی حالت کے اندر، تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ جب وہ سو کر اٹھ کر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو وہ شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے اور جب نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان کیا ہے؟ پچھتاتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میری بات کے اندر نہیں آیا اور اس نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، جس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے بلکہ شیطان کو ناراض کرنا ہے اور اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی خوش کب ہوتے ہیں بچوں؟ کہ جب ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، تب اللہ خوش ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو سنتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس لیے ہم اس سنتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ یعنی کیا؟ کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو بسم اللہ کے بغیر ہم نہیں کھائیں گے۔
پھر یہاں پر آگے بتایا نمبر 4 یہاں پر بیٹھنے کی پوزیشن بتائی ہے. کیا بتایا ہے؟ بیٹھنے کا پوزیشن بتایا ہے. کیسے بیٹھیں گے؟ ٹو سیٹ ایدر ود ون اور بوتھ لیگ فولڈیڈ بینیڈ. یہاں پر بتایا ہے کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو آپ کو کس طریقے سے بیٹھنا ہے. 4 جانوں بیٹھنا ہے، 2 جانوں بیٹھنا ہے، 1 جانوں بیٹھنا ہے، اکڑو بیٹھنا ہے، یا کھڑے کھڑے کھانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو 2 طریقے یہاں پر بتائے ہیں، 1 جانوں یا 2 جانوں. 1 جانوں کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک پیر کو کھڑا رکھیں گے اور ایک پیر کو بچھائیں گے، یعنی ایک پیر کے اوپر بیٹھیں گے، ایک پیر کو کھڑے رکھیں گے. اور 2 جانوں کہ جس طریقے سے ہم قاعدے کے اندر، نماز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات کے وقت، اس طریقے سے ہم بیٹھیں گے. یہ 2 طریقے سنت ہے. تو ہم کھڑے کھڑے بھی نہیں کھائیں گے. دوسرے یعنی 4 جانوں بھی نہیں کھائیں گے، پلاٹھی وار کے بھی نہیں کھائیں گے. ہاں کسی کو پیر کے اندر کچھ پرابلم ہے، کچھ لگا ہے، تو وہ اس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے سنت طریقے سے بیٹھیں گے تو پھر آگے چل کر ہمیں اس کے اوپر پریکٹس ہو جائے گی. تو پھر ہم یعنی اپنی لائف میں ہمیشہ اس سنت کے طریقے پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے بنیں گے. لیکن ابھی سے آپ نے اس کے اوپر پریکٹس نہیں کی، اس کا فالو نہیں کیا، تو پھر آپ بڑے ہو کر آپ کے لیے ہارڈ ہو جائے گا سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانے میں. اس لیے پیارے بچوں ہمیں کھڑے ہو کر بھی نہیں کھانا ہے. ہاں بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے کھانا، اپنے گھر کے اندر بھی کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں کہ کچن کے اندر گئے، پلیٹ کے اندر کھانا لیا اور چمچ لے کر ڈائریکٹ کھڑے کھڑے شروع کر دیتے ہیں. نہیں بچوں، اس طریقے سے ہمیں نہیں کھانا چاہیے. ہمارے نبی نے نہیں فرمایا ہے ایسا کھانا. اور ہم کوئی بھی چیز کھائیں، ہم پیکٹ فوڈ کھائیں تب بھی اس کو بھی بیٹھ کر کھائیں. کوئی بھی چیز ہم کھائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر کھائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے، اور دوسرا کہ ہم بیٹھ کر کھائیں گے تو اچھی طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ کھانا کھا سکیں گے. اور اگر کھڑے کھڑے کھانا کھایا تو کیا ہوگا؟ ہم پیٹ بھر کر کھا بھی نہیں سکتے، اور یعنی جس کو ہم بیٹھ کر عافیت کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ جو کھانا ہم کھانا چاہیے وہ نہیں کھا پائیں گے. اس لیے پیارے بچوں جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم یہ کریں گے، کیا کریں گے کہ ہم بیٹھ کر ہی کھائیں گے، کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گے. چاہے ہم پیکٹ فوڈ بھی کھا رہے ہو تب بھی کہیں اپنے گھر کے اندر لائے ہو پیکٹ فوڈ تو اس کو بیڈ کے اوپر، چیئر کے اوپر بیٹھ کر کھائے، نیچے بیٹھ جائے. اس طریقے سے ہم ٹرین کے اندر ہے، وین کے اندر ہے، کہیں جا رہے ہیں، ٹرین کے اندر کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر سیٹ ہوتی ہے، سیٹ کے اوپر بیٹھ کر کھائے. کھڑے ہو کر کھانا یہ ہماری شان نہیں ہے. مسلمان کھڑے ہو کر نہیں کھا سکتا، لوگ دیکھتے ہیں ہم کو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کا فالو کریں، سنت کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے سنتوں کے اوپر. اب نمبر 5 کے اوپر کیا ہے؟ ٹو ایٹ ود دا رائٹ ہینڈ. ہاں بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم لیفٹ ہینڈ سے کھا لیتے ہیں. پیارے بچوں ٹو ایٹ ود دا رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، جس کو ہم رائٹ ہینڈ بولتے ہیں، ہے نا؟ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے. ہاں ہر کام کو رائٹ ہینڈ سے شروع کرنا چاہیے. کوئی کام شروع کرو تو اپنے سیدھے ہاتھ سے، کسی کو کچھ دو تو سیدھے ہاتھ سے، کچھ چیز لکھو تو سیدھے ہاتھ سے. یہاں پر کھانے کے بارے میں آیا ہے تو کھانا بھی ہم کھائیں گے تو رائٹ ہینڈ سے کھائیں. بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ چمچ سے کھاتے ہیں. نہیں بچوں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، ہم ہاتھوں کا استعمال کریں.
ہاتھ سے کھائیں. یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ہاتھ کے ذریعے سے ہم لکھ سکتے ہیں, ہم کھا سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو مدد کر سکتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے. جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس کو جا کر پوچھو بیچارے کس طریقے سے کھاتے ہوں گے. تو اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے تو اس ہاتھ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں, لیفٹ ہینڈ سے کبھی بھی نہیں کھائیں گے. ہاں, اس لیے یہاں پر بنایا نمبر 5 ٹو ایٹ ود دا رائٹ ہینڈ. ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. کون سے ہاتھ سے بچوں؟ سیدھے ہاتھ سے. ہاں, اس کے بعد نمبر 6 ٹو ایٹ دا فوڈ رائٹ ان فرنٹ آف یو. ہاں, جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری آئٹم ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری کی جگہ پر بیٹھ جائے کیونکہ اس طرف آئٹم زیادہ ہے. نہیں, ہم جہاں بیٹھے ہیں اپنی طرف سے ہمیں کھانا ہے. کہاں سے؟ اپنی طرف سے کھانا ہے. ایگزامپل, ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا پلیٹ ہے, جس سائڈ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو نہ سویٹ ہے, نہ سلاد ہے, نہ اچار ہے, نہ دوسری آئٹم ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ہم بٹوین پلیس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں بچوں, ہم اپنی جگہ پر اپنے سامنے سے کھائیں گے. ہاں, وہ چیزیں دوسری کی طرف ہے, ایگزامپل پلیٹ کے اندر ہے تو ہم لے کر اپنی طرف کھا سکتے ہیں, لیکن دوسرے کی طرف ہم نہیں کھا سکتے. ہاں, اپنی طرف سے کھانا ہے. کسی نے اپنی طرف کوئی سویٹ نکال کر رکھی ہے, مٹھائی نکال کر رکھی ہے, تو ہم اس کی طرف سے کھینچ کر نہیں لے لیں گے. کسی نے چکن کا پیس اپنی طرف نکال کر رکھا ہے تو ہم اس کی طرف سے کھینچ کر کے نہیں لے لیں گے, بلکہ ہماری طرف ہم نے جو لیا ہوا ہے اسی کو کھائیں گے. سمجھ میں آیا بچوں؟ اس لیے یہاں پر بتایا کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے, دوسروں کے سامنے سے نہیں کھانا ہے. یہ بوڑھا سمجھا جاتا ہے. ایسا کہتے ہیں لوگ, بہت سارے کہتے ہیں یہ کیسا بچہ کھانا کھاتا ہے, اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, تو جھپٹتا ہے, جھوٹے مارتا ہے, چھین لیتا ہے. تو ہمیں کھاتے وقت اس طریقے سے نہیں کھانا ہے. جب ہم کھانا کھائیں گے تو اپنی سائڈ سے کھائیں گے. ہاں, اور اچھی طریقے سے کھانا کھائیں گے. کسی کو تکلیف نہیں دیں گے کھاتے وقت کہ کسی کا کھانا کھا لیا, کسی کی سویٹ کھا لی, کسی کی چکن کا پیس کھا لیا, جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنی سائڈ سے جو بھی ہو وہ کھائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا, نمبر 7 ٹو ایٹ ود 3 فنگرس. دیکھو بچوں, ہم کس طریقے سے کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. کوئی 5 فنگرس یوز کرتا ہے, کوئی 4 فنگرس یوز کرتا ہے. لیکن آج سے اگر ہم نے جانا ہے, اگر ہم پہلے سے 3 فنگرس یوز کر کے کھا رہے ہیں تو بہت اچھا, ماشاء اللہ کہ آپ پہلے سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اوپر فالو نہیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں, تو آج سے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کیا عمل کرنا ہے؟ کہ ہم 3 فنگر سے کھائیں گے. کتنی فنگر سے؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے. چھوٹے لقمے سے کھائیں گے. کیسے؟ چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کر کھائیں گے. ہاں, بڑا بڑا نہیں کھائیں گے. ہاں, اپنا پورا ہاتھ منہ کے اندر نہیں ڈال دیں گے, بلکہ اپنے انگلیوں سے اپنے منہ کے اندر اس لقمے کو ڈالیں گے. ہاں, تو یہاں پر بتایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا ہے. ہاں, اگر آپ 3 فنگرز سے نہیں کھا سکتے تو آپ 4 فنگرز یوز کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن سنت کیا ہے؟ 3 فنگر سے کھانا ہے اور چھوٹے لقمہ بنانا. 3 فنگر سے چھوٹا لقمہ بنے گا, اس لیے آپ کو چھوٹا لقمہ بنا کر کھانا ہے. تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہم سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے. تو پیارے بچوں, ہم نے آج آپ کو سنہ وے آف ایٹنگ
ہم نے سنت کھانے کی کیا کیا سنتیں ہیں اور کتنی ہیں وہ بھی بتا دیا، لیکن آج ہم نے آپ کو 7 بتائی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوسرے ویڈیو کے اندر جو باقی سنتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ سنتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ آج ہی سے اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ اپنے فیملی ممبرس کو بھی اس کے اوپر فالو کرنے کے لیے آپ کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔